السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ جس کے بارے میں آپ آج کل سوشل میڈیا پر اور نیوز میں بہت سن رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ بلڈنگ پہلے کیا تھی، اس کے مسجد بننے میں کیا محرکات شامل تھے۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی ضرور پریس کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلے تو یہ بلڈنگ جو ہے یہ رومن امپائر میں جسٹینین نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بطور چرچ اس کو بنایا۔ لیکن بعد میں پھر لاطینی حکومت نے 1204 میں اس کو، چونکہ وہ رومن کیتھولک تھے تو انہوں نے اس کو کیتھولک چرچ میں تبدیل کر دیا۔ لیکن 1261 میں بازنطینیوں نے دوبارہ سے یہ حکومت حاصل کر لی اور اس کو دوبارہ آرتھوڈاکس چرچ میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اس وقت اس کو مسجد کا درجہ دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد 1935 میں مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک نے اس کو پھر مسجد سے ایک سیکولر میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اور ایک سروے کے مطابق 2014 میں اس کو دوسرا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا میوزیم قرار دیا گیا، اور سالانہ اسے 3.3 بلین سیاحوں نے وزٹ کیا۔ اور 2015 سے 2019 تک یہ ترکی کا موسٹ اٹریکٹیو ٹورزم پوائنٹ تھا۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ ترکی کے کلچر اور ٹورزم منسٹری نے جاری کیا۔ تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا۔ چونکہ بلڈنگ اتنی پرانی ہے تو بہت دفعہ اس کی بلڈنگ کو نقصان بھی پہنچا۔ تو 14 دسمبر 557 کے زلزلے میں اس کا جو مین گنبد تھا اور ایک جو اس کا مشرقی گنبد ہے وہ تقریباً آدھا جو تھا اسے ڈیمیج ہوا، ان میں دراڑیں پڑ گئی۔ اور اس کے بعد جو 7 مئی 558 میں زلزلہ آیا، اس کی وجہ سے تو اس کا جو مین گنبد ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی پھر آثار نو تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد چرچ جو ہے وہ 8 جنوری 869 کے زلزلے میں بھی شدید متاثر ہوا، اور 25 اکتوبر 999 کے زلزلے میں اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور بہت حد تک یہ ڈیمیج ہو گیا تھا، جس کے بعد یہ 5 سال تک بند رہا، اور 13 مئی 994 کو اس کو دوبارہ کھولا گیا۔ 29 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور ساتھ ہی اس چرچ پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت کے عیسائی عبادت گزار جو تھے اور عورتیں اور بچے، وہ انہوں نے اسی چرچ میں پناہ لی تھی۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے جب اس چرچ میں داخل ہو کر اس کو اپنے قبضے میں لیا، اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ عالم دین بھی تھے۔ انہوں نے چرچ کے چبوترے پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا اور باقاعدہ طور پہ چرچ کو مسجد کا درجہ دے دیا۔ مذکورہ چرچ کی حالت اس وقت بھی خستہ حال تھی اور اس کے دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ تو سلطان محمد فاتح نے اس کی تزئین و آرائش کا حکم دیا، اور 1 جون 1453 کو پہلی جمعے کی نماز میں خود شمولیت اختیار کی اور اس کو قسطنطنیہ کی پہلی عظیم مسجد کا درجہ دے دیا۔ اس کے بعد سن 1566 میں سلطان سلیم دوم کے دور حکومت میں مسجد ایک دفعہ پھر خستہ حال ہو گئی۔ تو سلطان سلیم دوم، انہوں نے ایک عثمانی آرکیٹیکٹ تھا معمار سے نام، اس کو مسجد کی دوبارہ تزئین و آرائش کا حکم دیا۔ یہ زلزلے کے حوالے سے بہت اہم آرکیٹیکٹ تھا، یہ اس طرح کی تعمیرات کرتا تھا جو کہ زلزلے کے باعث متاثر نہ ہو۔ اس نے جو پہلا اس کا بازنطینی سٹرکچر تھا، اس کے ساتھ 2 اضافی اور مینار مغرب کی جانب تعمیر کیے، اور عمارت کے مرکزی گنبد کے اوپر ایک ہلال بھی نصب کیا۔ لیکن مسجد کی بلڈنگ ایک دفعہ پھر خستہ حال ہوتی گئی، چونکہ مسجد کے اندر بہت سے پتھر نصب تھے، تو وہاں کے جو ورکرز تھے کام کرنے والے، وہ اس کو مقدس تبرک کے طور پر سیاحوں میں فروخت کر دیتے تھے۔ لہذا اس کے بعد پھر 1717 میں سلطان احمد سوم کے دور حکومت میں اس مسجد کا اندرونی حصہ جو ہے اسے دوبارہ مرمت کیا گیا، اس کی دوبارہ تزئین و آرائش کی گئی۔ تو اس کے بعد سلطان محمود اول نے عمارت کے ساتھ 1739 میں ایک مدرسہ بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک لنگر خانے کا اہتمام بھی کیا، اور 1740 میں اس کے ساتھ ایک لائبریری بھی بنا دی، اور اس کو باقاعدہ طور پر ایک سوشل کمپلیکس بھی بنا دیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید کے حکم پر 1847 سے 1849 میں سوئس اٹیلین آرکیٹیکٹ گیسپیر کی نمائندگی میں تقریباً 800 مزدوروں کو مسجد کی تزئین و آرائش کا حکم دیا گیا، اور اسی دوران ہی مسجد کے اندر 4 خلفائے راشدین کے نام اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی خطاطی کی گئی، اور یہ ایک مشہور ترک خطاط تھا قزاسکر مصطفیٰ افندی، تو یہ اس نے کی تھی۔
تو اس تزئین و آرائش کا عمل جب مکمل ہوا تو پھر 13 جولائی 1849 میں اس مسجد کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی اور اس کو دوبارہ سے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اور اس بلڈنگ کا جو تیسرا دور تھا وہ شروع ہوتا ہے 1935 میں۔ 1935 میں جب مصطفیٰ کمال اتا ترک کی حکومت آئی تو اس نے اس بلڈنگ کو پہلے کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا اور پھر تقریباً 4-5 سال بعد اس بلڈنگ کو کھول کر اس کو میوزیم کا درجہ دے دیا۔ یہاں پہ جو مسجد کی قالینیں تھیں ان کو ہٹا دیا گیا، اندرونی جو تزئین آرائش جو اس کی مسجد کے طور پر ہوئی تھی اس کو بھی ختم کر دیا اور اس بلڈنگ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی اور اس بلڈنگ کو صرف ایک میوزیم کے طور پر پیش کیا۔ عدم توجہ کے باعث اس کی جو کاپر کی چھت تھی اس میں دراڑیں پڑ گئی، وہاں سے بارش کا پانی اندر آنا شروع ہو گیا اور چونکہ زیر زمین پانی کی وجہ سے اس میں سیم بھی پھیلنا شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے بلڈنگ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ بلڈنگ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے ورلڈ مونومنٹ فاؤنڈیشن نے 1997 سے 2002 تک اس بلڈنگ کی بحالی کے لیے فنڈز دیے اور اس کی بحالی کی اور 2006 میں یہ بحالی مکمل ہوئی۔ یہاں پر عبادت کرنا سختی سے منع تھا، لیکن 2006 میں ترک حکومت نے ایک چھوٹا سا کمرہ الاٹ کیا جہاں مسلمان یا عیسائی سٹاف ورکر اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکتے تھے۔ 2007 میں یونانی امریکن سیاستدان کرس نے ہایا صوفیہ کو دوبارہ چرچ بنانے کے لیے تحریک کا آغاز کیا، مگر 2010 کے بعد ترکی کے مسلمانوں نے بھی اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دلوانے کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا۔ 2015 میں باقاعدہ طور پر حکومت وقت سے مطالبہ کیا گیا کہ ہایا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دیا جائے اور 85 سال کے بعد 1 جولائی 2016 کو ہایا صوفیہ میں پہلی بار نماز ادا کی گئی اور ترکی کی ایک پرائیویٹ تنظیم دی ایسوسیشن فار دا پروٹیکشن آف ہسٹورک مونومنٹس اینڈ دا انوائرمنٹ نے ترکی کی عدالت میں کیس کیا کہ میوزیم کو دوبارہ مسجد کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ 13 مئی 2017 کو لوگوں کے ایک بہت بڑے اجتماع نے ایک تنظیم اناطولیہ یوتھ ایسوسیشن کی قیادت میں ہایا صوفیہ کے سامنے جمع ہو کر نماز فجر ادا کی اور میوزیم کو دوبارہ مسجد بنانے کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ 21 جون 2017 کو ترکی کی وزارت مذہبی امور نے ہایا صوفیہ میں لیلۃ القدر کی شب قرآن خوانی کا انعقاد کیا جس کو سرکاری ٹی وی TRT پر باقاعدہ نشر کیا گیا۔ 2018 میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے یقین دہانی کروائی کہ میوزیم کو باقاعدہ مسجد کا درجہ دے دیا جائے گا۔ مارچ 2019 میں اردگان نے یہ بھی بیان جاری کیا کہ ہایا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم بنانا بہت بڑی غلطی تھی۔ 2020 میں جب ترک گورنمنٹ فتح قسطنطنیہ کی 567ویں اینیورسری منا رہا تھا تو اس موقع پر ہایا صوفیہ میں باقاعدہ نماز کا انعقاد کیا گیا جس پر یونانیوں نے شدید سخت رد عمل دیا اور 10 جولائی 2020 کو بالآخر ہایا صوفیہ کو میوزیم کا درجہ دینے کا فیصلہ مؤخر کرتے ہوئے اور سیکولر جماعتوں کے انتہائی دباؤ کے باوجود اردگان حکومت نے اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دے دیا۔ ہایا صوفیہ میوزیم کا سوشل میڈیا چینل بند کر دیا گیا اور اس پر آخری دفعہ اردگان کی پریس کانفرنس نشر کی گئی جس میں اردگان نے کہا کہ 24 جولائی 2020 سے یہاں باقاعدہ اذان و نماز کا اہتمام ہوگا۔ تو ویورز، یہ تھی ہایا صوفیہ کی مکمل سٹوری اور اس کے پیچھے جو محرکات چھپے تھے اس بلڈنگ کی مکمل ہسٹری۔ تو انشاءاللہ مزید آپ کی طرف انفارمیٹیو ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے۔ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پر اپنی قیمتی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔